الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج جیسا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کو چھوڑ کے گرامیٹیکل انالیسس کو ہم کچھ بیسک چیزیں ریوائز کر لیں یا ان پہ تھوڑا سا بات کر لیں جو ہمیں جملے کے اسٹرکچر کو سمجھنے میں مدد دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عبد الرحیم صاحب کی جو کتاب ہے رحمہ اللہ اس میں سے ہم کچھ امپورٹنٹ چیپٹرز پڑھ لیں تاکہ ہمارا تھوڑا سا جملے کا اسٹرکچر اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے. تو اس کا چیپٹر نمبر 10 ہے اس بک کا جس کی ایکسرسائز میں نے کھول لی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسرسائز میں رولز بتائے ہوئے ہیں اور پھر وہ درس پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو ایکسرسائز میں جو یہاں پہ رول نظر آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 2 پہ وہ لکھا ہوا ہے الجملۃ اما اسمیہ و اما فعلیہ. نوشین ٹرائی کر سکتی ہیں ترجمہ کرنے کا. الجملہ جملہ, ہاں, اما جملہ یا تو یا تو اسم ہوتا اسمیہ ہوتا ہے. اسمیہ جملہ ہے، اسمیہ ہوتا یا ہے، تو اسمیہ ہوتا ہے اور یا تو اور یا فعلیہ. فعلیہ ہوتا ہے. رائٹ, یعنی یہ تو بات ہمیں پتہ ہے کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے. دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک, اوکے. اب وہ پہلے جملہ اسمیہ پہ بات کر رہے ہیں. فالجملۃ الاسمیۃ, پس جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے, ہیا وہ جملہ مذکر لفظ ہے کہ مؤنث لفظ ہے؟ جملہ ہی لفظ. جملہ تا آ رہا ہے تو مؤنث ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی یہ جو یہ گول تا لگا ہوا ہے تو یہ مؤنث کی نشانی ہے نا. تو جملہ ویسے دیکھو اردو میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں اس کو, مذکر ہے نا, چھوٹا جملہ یا بڑا جملہ ہے نا, چھوٹا جملہ یا بڑا جملہ مذکر استعمال کرتے ہیں. لیکن عربک میں یہ جو جملہ لفظ ہے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اسی لیے ہیا آیا یہاں پر. ٹھیک, ہیا التی وہ جو صدروہا یعنی اس کا صدور اس طرح ہوتا ہے. جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا صدور اس طرح ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ نمبر 1 اسم صریح, یعنی جو جملہ اسمیہ ہے نا اس کا جو اس کی جو سٹارٹنگ ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے کہ ایک اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, وہ اس میں صریح ہو یا تو وہ جملہ جو ہے جملہ اس میں صریح سے شروع ہو. نحو ایگزامپل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اللہ غفور, اللہ غفور ہے. ہاذی مدرسۃ, یہ مدرسہ ہے. انا مجتہد, میں ہارڈ ورکنگ ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلا جو ہے معرفہ ہوگا اور سیکنڈ جو ہے نکرہ ہوگا جملہ ہاں اسمیہ. یہ بھی اس سے پتا چل رہا ہے بالکل. لیکن جو انہوں نے بات آپ کو بتائی ہے نا یہاں پہ نوشین, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس میں صریح یعنی واضح اسم. صریح کس کو کہتے ہیں؟ واضح, کلیئر, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, یہ ہے صریح کا مطلب. ٹھیک ہے, تو اس یعنی ایک اسم تو ہے لیکن اس میں سے معرفہ نکرہ کی بات نہیں کر رہے نوشین ابھی. ٹھیک ہے, ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ کلیئر کٹ ایک اسم ہو, وہ یہ بات کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یس یو آر رائٹ کہ معرفہ بھی ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو وہ. ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں جو پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہیں وہ پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک واضح اسم ہو وہ. ٹھیک ہے, ہاں اس میں معرفہ ہی ہوگا وہ. ٹھیک ہے, واضح اسم ہو. دوسرا پوائنٹ کیا بتا رہے ہیں کہ مصدر معول ہو. ایسے بھی جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے سٹارٹ میں نا آپ کو ایک واضح اسم نظر نہیں آئے گا, کلیئر کٹ ایک ناؤن نظر نہیں آئے گا, آپ کو ایک مصدر معول نظر آئے گا. اب یہ مصدر معول کیا چیز ہے؟ کبھی سنا ہوا نا نوشین؟ نہیں. نہیں, ٹھیک ہے, میں نے بھی نہیں سنا ہوا تھا جب تک ہم نے یہ درس نہیں پڑھا تھا نا شیخ صاحب کے ساتھ. اچھا,
मुअव्वल लफ्ज निकला है तावील किया गया। मुअव्वल का क्या लफ्जी मतलब है, और मुझे ये बहुत होता है कि मुझे शाह साहब लफ्जी मतलब बताएं ताकि मुझे याद रखने में आसानी हो। मैंने कहा शाह साहब ये मुअव्वल है क्या चीज, या कहाँ से निकला है, फिर उन्होंने बताया। लेकिन चूंकि मेरा टारगेट वही होता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। हमने पूरा दरस पढ़ लिया, फिर मैंने पूछा कि ये मुअव्वल मैं कैसे याद रखूंगी कि क्या चीज है ये। ठीक है, एनीवेज, तो तावील किया गया। तावील लफ्ज तो पता है ना आप लोगों को, तावील करना क्या होता है। तावील करना यानी उसका मानी मुराद, जैसे कोई आयत होती है ना, तफसीर की क्लास में भी मैंने बताया था कि कोई आयत है जो मतलब आप कह लो आयत मुतशाबिहात में से है, फॉर एग्जांपल, जिसकी मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रही या हमें क्लियर कट समझ नहीं आ रही, तो फिर उसकी तावील की जाती है कि इससे ये मुराद है या इससे ये मानी है, इसके ये मानी हो सकते हैं, राइट, ऐसे करते हैं ना हम। तो जो उसको हम कोई बात करते हैं कि ये इसका जो उसके मानी बिल्कुल मुराद लिए जाते हैं, हाँ, किसी बात से जो मानी मुराद लिए जाते हैं। ठीक है जी सादिया। सिर्फ तावील तो जैसे कहते हैं ना, इसने इसमें तावील कर दी, चेंज कर दिया, ये नहीं होती तावील? हाँ मेरी प्यारी बहन, देखो तावील का मतलब आपने चेंज खुद से शायद समझ लिया है, लेकिन तावील जो लफ्ज होता है ना, उसका होता है उसके मानी क्या है वो मुराद लेना। ठीक है, अब अगर कोई तावील करे ना जिसको आप चेंज के मानी में सादिया समझ रही हैं, वो ये है कि जी यानी जो क्लियर कट कुरान और हदीस की रोशनी में उस आयत का वो मतलब है, लेकिन कोई और मतलब ले, तो वो कहते हैं तावील। अब तावील की भी दो अकसाम होती हैं। एक तो तावील वो होती है कि अच्छा उस आयत से हमें बिल्कुल क्लियर ही समझ नहीं आ रही बात, लेकिन एक और हदीस है, लेकिन एक और आयत है जिसकी रोशनी में हम वो चीज समझ रहे हैं कि अच्छा देखो वहां ऐसे था ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे ये मुराद है। तो अगर तो देखो तावील का मतलब है मुराद लेना। ठीक है, तो अगर तो वो मुराद कुरान और हदीस की रोशनी में ही हम ले रहे हैं, तो फिर वो तावील जायज है और अच्छी है। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसका कि यहाँ पे इसके ये मानी है और मैं उसके वो मानी लूं मुराद, तो फिर वो तावील जो है ना वो मजमूम है। मजमूम का मतलब, मजमूम का मतलब मुजम्मत किया मुजम्मत। गया। हाँ, मुजम्मत किया गया। मजमूम का मतलब मुजम्मत जिसकी की गई है, जिसको कंडेम किया गया है, जिसको बुरा कहा गया है, वो मजमूम है। मजमूम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, मुजम्मत से। मुजम्मत करना क्या होता है, मीम जाल मीम ता, मुजम्मत करना किसी चीज की, मुजम्मत करना यानी किसी चीज को बुरा कहना। तो मजमूम यानी उसको कंडेम किया गया है, किसको, तावील बिला दलील। सादिया, इज दैट क्लियर। जी जी जी, सही सही। तो मिस यानी तावील का मतलब घड़ना भी तो होता है ना? देखो मैंने आपको तावील का मतलब बताया, मानी मुराद लेना। ठीक है, उसके मानी और उसके मतलब तक पहुंचना। ठीक, तो अगर तो वो मतलब तक, यानी मैंने आपको कहा कि कोई आयत मुतशाबिहात में से है, ठीक है, उसका क्लियरली मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब है, लेकिन अगर वो कुरान की किसी और आयत या हदीस की रोशनी में हम उसको उसके मानी ये मुराद लें, तो वो तावील दलील के साथ होगी हमारी कि हमने ये मानी मुराद लिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहां पे इस तरह बात हुई थी तो उससे ये हमने मानी मुराद लिया है। लेकिन अगर कोई दलील के बगैर अगर कोई बात करे, ठीक है, अब जैसे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं बेशक तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, ठीक है, बशर हूँ तुम्हारी तरह का। अब कुरान पाक ने ये कह दिया, अब कोई तावील ले लेके नहीं नहीं बशर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये और ये है, बशर से मुराद यहाँ पे इंसान नहीं है, तो उसके पास कोई दलील होनी चाहिए उस बात की। क्योंकि हम तो जो बशर से मतलब जो एक गोश्त पोस्ट का बना हुआ इंसान है वही लेते हैं ना, और वही मतलब है, डिक्शनरी में भी वही मतलब है। लेकिन अगर क्योंकि नहीं बशर का मतलब ये नहीं ये है, राइट, इससे ये मुराद है, तो वो मुराद लेने के लिए उसके पास कोई दलील होनी चाहिए फिर। आई होप इट्स क्लियर नाउ सादिया, अक्सा। जी, बस वो सिफत मैंने तो ऐसे ही जी सुना हुआ था कि ये लोग तावील कर देते हैं, इस वजह से मुझे लगा कि शायद इसको बस हाँ, उसी तावील सेंस कर में। देते हैं बिला दलील, तावील बिला दलील, ठीक है, वो मजमूम है। और तावील ये शायद फिर कॉमन सेंस में एक आम जो कारी है या एक आम जो लर्नर है वो उसको इस तरह ही समझता है, एक आम लिसनर जो है, ठीक है, तावील करना। तो इसका इसका लिटरल मीनिंग है मुराद लेना। तो हर वक्त बुरी बात नहीं होती वो,
ٹھیک ہے, اگر وہ دلیل کی روشنی میں ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہاں چلیں آگے چلتے ہیں. اب تو یہ تعویل سے معول, اب یہ بھی اسم المفعول ہے, معول یعنی تعویل کیا گیا, رائٹ. معول کا کیا مطلب ہے؟ تعویل کیا گیا. ہاں, یعنی مصدر معول جس کو مصدر کے طور پہ تعویل کیا گیا ہے, یعنی مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو مصدر, اس یہاں سے مصدر مراد لیا گیا ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ. ٹھیک ہے, اچھا مصدر کیا ہوتا ہے ویسے بیسیکلی؟ مصدر بلکہ دیکھیں ہاں کام کا نام. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ایک سادہ سی تعریف اس کی وہی ہے, کام کا نام. یعنی جو بیسک ہوتی ہے چیز, وہاں سے پھر وہ آگے دوسری چیزیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اس کی مثال ہم کہہ لیں پڑھنا, ہے نا. اردو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب چھوٹی کلاسز میں گرامر پڑھی تھی اردو کی, تو ٹیچر نے بتایا تھا کہ نون الف نہ آتا ہے اس کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ بکس میں لکھا ہوتا ہے پڑھنا, کھانا, پینا, سونا, کھیلنا, رائٹ. نہ, نون الف نہ آتا ہے اس کے اینڈ پہ, تو یہ مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس سے اور مشتق, جو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, ایسے ناؤنز جو کسی مصدر سے نکلے ہوئے ہوں ان کو مشتق کہتے ہیں. مشتقات آپ اکثر عامر سہیل صاحب کی اس میں دیکھیں گی, سنیں گی. مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق یعنی جو کسی مصدر سے اسم جو نکالے ہوئے ہوتے ہیں, ناؤنز. ٹھیک ہے, مشتق بھی اسم کی اقسام ہے نا. تو کون سے اسم کو مشتق کہتے ہیں؟ جو کسی مصدر سے نکلا ہوا ہو. ٹھیک ہے, ہاں. تو جیسے سینہ, ہاں صدر سینے کو ہما کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی وہاں سے مین جو چیز ہوتی ہے, مین چیز کہہ لیں. ٹھیک ہے, اور جہاں سے باقی چیزیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مصدر ہوتا ہے کام کا نام, جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس کو نا, اس کو مصدر معول بھی کہتے ہیں, اور اس کو اور یہ جو ان, یہ نا آپ کو ان سے جملہ شروع نظر آئے گا, ان سے ہوتا, اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. یہ کیا, کون سا ان ہے؟ یہ ان یہ وہی ہے ان. اور چونکہ سائلنٹ ہے نا ان, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر سائلنٹ کو اگلے کے ساتھ ملانا ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں فتح کسرہ لگایا جاتا ہے اکارڈنگلی. تو ان مصدریہ میں کہہ رہی ہوں, اگر اس کو بولنا ہے نا آپ نے, تو ان مصدریہ یعنی مصدر والا ان. ٹھیک ہے, یہ ان جو ہے لفظ, کہ اس سے مصدر بنایا گیا ہے. اوکے, تو اب یہ ہوا کیا ہمارے پاس کہ وَأَن تَصُومُوا. اچھا یہ کیا ہوگا, ایک ان لگا ہوا نظر آئے گا آپ کو جملے میں, اور اس کے بعد ایک فعل مضارع نظر آئے گا آپ کو. ریممبر, فعل مضارع نظر آئے گا اور ان سے جملہ شروع ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو فعل مضارع ہے نا, اس کا ہم ترجمہ مضارع میں نہیں کریں گے کہ رکھو گے یا رکھتے ہو, رائٹ. ویسے مضارع کیا ہوتا ہے, یا تو پریزنٹ میں ترجمہ کریں یا فیوچر میں ترجمہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ان سے جب شروع ہوگا نا جملہ, تو ہم کہیں گے روزہ رکھنا. اس کو ہم مصدر بنائیں گے, اس کو ہم مصدر تعویل کریں گے. یہ تعویل کیا گیا مصدر ہے جب ان سے شروع ہو رہا ہو جملہ اور اس کے آگے ایک فعل مضارع لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ اب یہ ہو گیا کہ تمہارا روزہ رکھنا. تصومو جمع کا صیغہ ہے نا, کیونکہ تصومونا تھا, اور ہمیں پتا ہے کہ ان جو ہے نا نواسب میں سے بھی ہے, جو حالت نصب میں لے جاتا ہے فعل مضارع کو, رائٹ. تو اس کا حالت نصب کیا ہوتی ہے فعل مضارع کی, کہ اس کا نون ڈراپ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا نوشین, یہ تو کلیئر ہے نا سب کو؟ جی نوشین الحمدللہ. ہاں, جی تصومونا نارمل ہے. اور نارمل حالت کون سی ہوتی ہے فعل مضارع کی؟ حالت رفع, ہے نا. فعل مضارع کی نارمل حالت حالت رفع ہوتی ہے, یفعلوا, یفعلان, یفعلون, رائٹ. تو یفعلوا میں تو یہ سب کو میں نے بتایا, آئی ہوپ کہ سب کو پتا ہوگا انشاءاللہ اچھے سے, لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ جسٹ ریوائز کرا دوں. یفعلوا, یہاں پہ تو اس کی حالت رفع جو ہے وہ مجھے ضمہ سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یفعلوا. اور پھر یفعلانی جو دوسرا صیغہ ہے, اس کی حالت رفع کہاں سے نظر آ رہی ہے مجھے؟ جی نوشین, آنی سے, ہاں الف سے. ٹھیک ہے, سوری میں نے ادھر لگا دیا ڈاٹ, ادھر لگنا تھا, یہ نہیں ہے.
یفعلانی، اور یعنی الف سے نظر آ رہی ہے، آپ سمجھ لیں، کیونکہ لینی میں بھی نون تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، تو چینج کہاں پہ آتا ہے؟ الف میں. اور یفعلون، تیسرا جو ہے یفعلون، یفعلون، تو اس میں جو اس کی حالت رفع کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ واو سے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حالت رفع ہیں. ان کی حالت نصب کیا ہے نوشین بتائیں گی؟ اگر مجھے حالت نصب بنانی ہے یفعلو کی تو کیسے بناؤں گی؟ یفعلا کر دوں گی. یفعلینی ہاں، یفعلینا. یفعلینی یفعلین. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. تو یہ تو سب کو کلیئر ہے. تو اب یہاں جو او او نہیں، گڑبڑ ہو گئی ہے. یفعلون کی حالت نصب کیا ہے؟ یفعلینا. اور کوئی بتائے؟ یف اور کوئی بتائے گا؟ جویریہ، سعدیہ، ہما، اقصا، شیبہ، سائمہ. صفت حالت نصب میں تو مطلب نون ڈراپ ہو جاتا ہے نا. ہاں، اور یہ کہاں کنفیوز کر رہی ہیں نوشین؟ یہ اسم کے ساتھ کنفیوز ہو رہی ہیں. جی، بارک اللہ فیکی سعدیہ، بارک اللہ فیکی. جی نوشین سمجھ آئی؟ میں بھی اس کی وہ رو میں بہتے ہوئے وہی کر گئی. وہ نا اسم کے ساتھ آپ کنفیوز کر رہی ہیں. مسلمون، مسلمانی، مسلمون حالت رفع ہے، تو مسلمینی اور مسلمین حالت نصب اور جر ہیں، وہ اسم کی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے نوشین؟ جی جی بالکل یاد آ گیا. ہاں الحمدللہ. تو فعل کی کیا ہے پھر؟ فعل کی کیا ہے کہ اس کا یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے حالت نصب میں. ٹھیک ہے، حالت جر تو ہوتی نہیں ہے فعل میں. تو جو فعل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو حالت رفع ہوتی ہے، ایک نصب ہوتی ہے، اور تیسری کون سی ہوتی ہے؟ حالت مجزوم. سکون یا ہاں حالت جزم یا حالت سکون کہتے ہیں اس کو، حالت جزم یا حالت سکون. ٹھیک ہے، یہ فعل کی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اسم کی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فعل کی کیا حالتیں ہوتی ہیں؟ رفع، نصب اور سکون یا جزم، ایک ہی بات ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اور یہ فعل مضارع کی صرف حالتیں ہوتی ہیں. فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اٹ نیور چینجز. لیکن فعل مضارع چینج ہو سکتا ہے. فعل مضارع کو معرب کہتے ہیں. فعل ماضی مبنی ہے، فعل مضارع معرب ہے. تو معرب میں اس کی جو اوریجنل حالت ہے وہ حالت رفع ہے فعل کی، فعل مضارع کی، لیکن سکون اور نصب میں جا سکتا ہے. جب نصب اور سکون میں جاتا ہے نا تو اس کی یہ واو رہتی ہے اور یہ ہٹ جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک الف لگا دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ واو جو ہے نا یہ مادے کا نہیں ہے، یہ واو جمع کا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نون ہٹ کے ایک الف نشانی کے طور پہ لگا دیا جاتا ہے. تو یفعلوا فعل مضارع میں جو ہے نا یہ یا تو حالت نصب ہے یا حالت سکون ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر میں آگے چلتی ہوں. جی گرلز چیٹ میں لکھ دے یس یا نو. ہے نا چیٹ میں لکھ رہے ہیں؟ اچھا نو. سعدیہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، شیبہ نے بھی کہہ دیا نو. چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. چلے 3-4 تو جواب آیا الحمدللہ. ٹھیک ہے اوکے. تو پھر اب دیکھیں ان جو ہے نا نواسب میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو حالت نصب کیا ہوگی؟ ان تصومو، اور حالت رفع کیا تھی؟ تصومونا. تصومونا تھی فعل مضارع میں، لیکن اب تصومو رہ گیا. کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لیکن رول جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک ان ہو، جملہ آپ کو ان سے شروع نظر آ رہا ہے ہوا اور آگے فعل مضارع ہے، تو ظاہر حالت نصب میں تو ہوگا ہی ہوگا ان کی وجہ سے. لکھے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمہارا روزہ رکھنا. ٹھیک ہے، تمہارا روزہ رکھنا یہ ترجمہ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو. ویسے میں بھی یہ دیکھیں سبحان اللہ جتنی گرامر ہم باریکی سے پڑھتے جائیں گے ہمارا ترجمہ بھی بہتر ہوتا جائے گا. میں تو اگر اس کو ترجمہ کرتی یہ کہ تم روزہ رکھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اٹس اوکے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا پراپر ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم. ٹھیک ہے،
تمہارا روزہ رکھنا، وہی نا سے ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ مصدر بن چکا ہے اور اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے. جب میں نے کہا کہ یہ مصدر بن گیا، ان تصومو یہ مصدر بن گیا، تو مصدر بھی اسم کی ایک کیٹیگری ہے نا نوشین. جی جی تو اس لیے یہ اس طرح سے بھی جملہ شروع ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. ویسے تو ان جو ہے وہ حروف میں سے ہے نا، ہے نا، حروف میں سے. ان اسم تھوڑی ہے نا، ان اسم تھوڑی ہے. لیکن ان جب آئے اور آگے فعل مضارع آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مصدر بن چکا ہے اور یہ مصدر مؤول ہے. اس کو ہم نے تعویل کیا ہے مصدر کے طور پر، اس کے معنی ہم نے مصدر کے لیے ہیں. تو یہ بھی چونکہ مصدر جو ہے وہ اسم کی کیٹیگری ہے تو اس لیے یہ بھی جملہ اسمیہ ہی کنسیڈر ہوگا. تو یہ جملہ اسمیہ اس طرح بھی شروع ہو سکتا ہے. اب سمجھ آئی جو میں کہہ رہی تھی کہ صریح اسم ہو، تو یہ تو صریح اسم ہے نا، اللہ، اور حاضی اس میں اشارہ ہے اور انا اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی آپ کو اس طرح کا اسم نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے اور یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ مصدر معول سے شروع ہو رہا ہے. نوشین کلیئر ہوگی اب وہ بات؟ مطلب پہلا والا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسم ہے. ہاں for جی sure. ڈیفینیٹ اسم، ہاں ہاں ہاں. دوسرا والا جو ہے وہ assumed اسم ہے. ہاں جی assumed مصدر ہے، تو مصدر بھی چونکہ اسم کی کیٹیگری ہوتی ہے تو اس لیے وہ مصدر بھی اصل والا مصدر نہیں ہے، اس کو مصدر بالکل. صریح کہیں گے، ہے نا. وہ بھی ہم نے تعویل کیا ہے کہ ہم اس کو مصدر کے طور پہ لیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مصدر معول کہہ رہے ہیں. تو اس طرح بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے اور اس کو بھی جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. کلیئر؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے. اور جو اگلی بات ہے، اچھا یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھو کہ پس اس جملے میں یہ جو یہ بات ہے ان تصوم تقدیرہ، یعنی اس کی تقدیر کیا ہے، اس میں چھپا ہوا کیا ہے. ان تصوم میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سیامکم، تمہارا روزہ رکھنا. سیام جو ہے نا یہ اصل مصدر ہے اس کا. نوشین صوم کا اصل مصدر ہے سیام. میں اس کو پتہ ہے کیسے سمجھتی ہوتی تھی کہ یہ صوم کی جمع ہے. صوم کی جمع بھی سیام ہوتی ہے اور اس کا مصدر بھی سیام ہوتی ہے. صوم کا مصدر جو ہے نا وہ بھی سیامن ہے. سیامن، رائٹ، یہ مصدر بھی ہے اس کا. صوم کا مصدر ہے سیامن اور اس کا جمع بھی سیامن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سیامکم تمہارا روزہ رکھنا. سیامن کی وہ ہے نا روزہ رکھنا، کم تمہارا. ٹھیک ہے، اچھا چلیں تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کا مطلب ہم یوں کریں گے، ان تصومو کا ترجمہ کریں گے سیامکم سے، اس میں یہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تقدیرو. چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اور تیسرا حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل سنا ہوا آپ نے؟ جی، جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے. انا، انا، کانا، لکننا، لیتا. بالکل. تو یہ بھی ہاں، تو یہ بھی مطلب چونکہ وہ یہ حرف ہے، حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آگے جو اس کے آئے گا نا وہ اسم ہی ہوگا، کوئی اسم کو ہی دیتے ہیں نا نصب. ٹھیک ہے نا، تو لیکن اس کو پھر انا کا اسم کہتے ہیں، اس کو مبتدا نہیں کہیں گے. دیکھو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. اور مبتدا اور خبر، ہے نا، مبتدا اور خبر. تو پھر یہاں پہ اس کا نام انا کا اسم اور انا کی خبر ہوگا اس کا نام پھر. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہوگا، لیکن کہیں گے اس کو جملہ اسمیہ ہی. ٹھیک ہو گیا، ان اللہ، انا کا انا وغیرہ سے جو شروع ہو رہے ہوں. اچھا، اب انہوں نے بتا بھی دیا کہ الاحرف المشبہہ، الاحرف حرف کی جمع، یعنی جو الاحرف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں؟ یا وہ ہیں انا و اخواتها. اس کو انا و اخواتها بھی کہتے ہیں. تو یہ سارے مشبہ بالفعل ہیں حروف. ٹھیک ہے، اوکے. تو بس یہ تین چیزیں ہیں. جملہ اسمیہ کیسے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ یا تو ایک ڈیفینیٹ اسم سے شروع ہوگا، یا مصدر معول سے شروع ہوگا، یا مشبہ بالفعل سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. اور جملہ فعلیہ، فعلیہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ جملہ فعلیہ
قسم کا ہے نا, ایک جملہ تام اور جملہ ناقص. جملہ تام وہ کمپلیٹ سینٹینس ہے, جملہ ناقص وہ تو اسم میں بھی ہو سکتا ہے. میری پیاری بہن آپ کدھر سے لکھی ہیں, دیکھیں جو ناقص اور تام کی بات کر رہی ہیں نا آپ, وہ مرکب کی آپ بات کر رہی ہیں. مرکب کہتے ہیں, یہ تھوڑا سا شاید کنفیوز ہو جائے لوگ یہاں پہ, لیکن کنفیوز ہونے کی بات کوئی نہیں ہے, صرف ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو الفاظ کے مجموعے کو, ٹھیک ہے نا. مرکب کیا ہے؟ دو الفاظ کا مجموعہ, ٹھیک. اچھا, تو اب وہ دو الفاظ کا مجموعہ یا تو آپ کو کوئی سینس دے گا یا نہیں دے گا. اگر سینس دے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں, اور اگر سینس نہ دے, نہیں I'm sorry, ہاں تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اگر سینس دے تو مرکب تام, اور اگر سینس نہ دے تو مرکب ناقص. تو پھر مرکب ناقص کی وہ اقسام ہیں مرکب جاری, مرکب اشاری, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, ٹھیک ہے. کیونکہ نیک لڑکا, یہ کتاب, وہ آدمی, کیا سمجھ آ رہی ہے, یہ وہ نیک لڑکا, کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی, وہ مرکب ناقص ہیں. لیکن اگر سمجھ آ جائے تو مرکب تام ہے, اور مرکب تام کو ہی آپ سمجھ لیں کہ جملہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم جملے کی اقسام پڑھ رہے تھے. جملے بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں, جن کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں, یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. از دیٹ کلیئر؟ اب جملہ فعلیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا تو وہ فعل تام سے شروع ہوگا یا فعل ناقص سے شروع ہوگا. فعل تام کیا ہے؟ ڈیفینیٹ فعل, جیسے اوپر ہم بات کر رہے تھے نا کہ یا تو اس میں صریح سے شروع ہوگا, ہے نا, یہاں پہ یا تو اس میں صریح سے شروع ہوگا یا مصدر سے شروع ہوگا, ہے نا. لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں یا تو فعل تام سے شروع ہوگا. فعل تام کا مطلب جو پراپر ایک ڈیفینیٹ فعل ہے, یا تو فعل ماضی یا تو فعل مضارع, ٹھیک ہے, وہ فعل تام ہے. اچھا, فعل ناقص بھی ہوتا ہے, جیسے کہ کانا. یہ کانا جو ہے نا فعل ماضی ہے نا نوشین, اس کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یکون. تو یہ فعل ہے, لیکن اس کی اور فعل کی طرح اس کی گردان بھی چلتی ہے پوری, ہے نا. فعل ماضی بھی ہے اس کا, فعل مضارع بھی ہے, اس کی گردان بھی چلتی ہے دونوں میں. اور لیکن یہ فعل ناقص ہے کیونکہ اس میں نا صرف زمانے کا مفہوم ہے. ایکچولی کام کیا ہو رہا ہے وہ کوئی مفہوم نہیں ہے اس میں, صرف زمانے کا کانسیپٹ ہے جو فعل میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر فعل ناقص سے بھی جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. افعال ناقصہ کون سے ہیں؟ کانا و اخواتها. کانا کی بہنیں اور کون کون سی ہیں نوشین, پتہ ہے؟ کانا و اخوات سنی ہوئی کانا کی بہنیں؟ نہیں. اور کسی نے سنی ہوئی ہے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کانا کی بہنیں, جی خواتین شاباش, جلدی سے آ جائیں. کچھ تو مجھے پتا ہے خواتین کو پتا ہوگا. مس رفت, یہ وہی والی جو کانا لیسا, یہ وہ والی کہہ رہی ہیں آپ بات کر رہی بالکل, ہیں؟ ہاں جی بالکل, بارک اللہ فیکی, وہی ہے سعدیہ. لیسا کی بھی پوری گردان ہے نا. جی جی بالکل. لیسا, لیسا, لیسو, لیست, لیستا, لسنا, لستا, لستما, لستم, لستی, لستما, لستنا, لستو, لسنا, رائٹ. لیکن لیسا ایسا فعل ماضی ہے جس کی فعل مضارع نہیں ہوتی. دس از دا یونیک کیس, لیسا. اور کون سی اس کی بہن ہے سعدیہ, پتہ ہے کوئی اور بہن اس کی؟ اس طرح کبھی ہم نے پڑھا نہیں نا, اس طرح کبھی پڑھا نہیں نا, اس وجہ سے نہیں پڑھا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, واقعی میں نے نہیں پڑھا ہے, اسی لیے مجھے لگا, سوری جویری ایک منٹ, اسی لیے مجھے لگا کہ مطلب ظاہر ہے اگر پھر ہم ڈیٹیل میں قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں, ہے نا, تو پھر کچھ ایسی چیزیں بھی کر لیں جو ہو سکتا ہے کہ بار بار وہ عامر سہیل صاحب یوز کریں اور پھر ہم کنفیوز رہیں اور پریشان رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسی کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں, ہے نا. اس لیے میں نے سوچا کہ چلو پہلے شاء اور جا, یہ والے پھر سارے ہوں گے. بالکل. شاء نہیں, جا تو فعل ہے بھائی, پراپر فعل ہے اس کا, اس میں چاہنا کا معنی ہے. جا آیا, اس میں فعل بھی ہے سعدیہ, یعنی کام کیا ہے, آنے کا کام ہو رہا ہے نا اس میں. شاء چاہنے کا کام ہو رہا ہے اس میں سعدیہ, ٹھیک ہے. اب کان آیا ہے, جیسے کانا کا کیا مطلب لیتے ہیں, تھا,
یا ہے؟ کیا تھا کیا ہے نہیں پتا نا. اس میں کوئی ورب نہیں ہے, اس میں کوئی فعل نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں جا تو اس میں تو فعل ہے نا بھائی, کہ وہ آیا, آنے کا کام ہو رہا ہے. چاہا, چاہا کام ہو رہا ہے اس میں چاہنے کا. ٹھیک ہے جی جویریہ. پھر اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ ہاں اور بہنیں بتاتی ہوں میں آپ کو. جی جویریہ. یہ جی مصرفت یہ وہ والا ہے نا, میں نے آپ کے ساتھ ایک کلاس دی تھی. ہاں تو جی مجھے مجھے یاد ہے. صبح کا وقت جو ہے اور شام کا وقت, یہ وہی والا ہے. اسبحا اور بالکل وہی اضحا والے ہیں, بالکل وہی والے ہیں. اور شام کا وقت تھا, عصر کا عبد وقت تھا. الرحمان میرا وہ گرے بیگ لے کے آنا, میں وہ کھول کے دکھا دوں ان کو, بک ہے نا وہ, اس میں سے وہ درس ہے نا اور تاکہ ہاں رات کا بھی ذکر تھا اس میں یاتا کر کے. اور ایک تھا کہ جس میں مطلب کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے, ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے. وہ میں کھول کے نا وہ دکھا دیتی ہوں لیسن, ہے نا, تاکہ سب کو ذرا مطلب ایک دفعہ دیکھا ہوا بھی ہوگا نا نظروں سے, تو پھر ذرا زیادہ کلیئر رہے گا. ایک منٹ. سبحان اللہ, ہر چیز کی اتنی ڈیپتھ ہے, ایک زندگی بہت کم لگتی ہے. اور اسپیشلی جب 30 سال کی عمر میں آ کے سیکھنا شروع کرے تو آدھی عمر تو ویسے ہی گزارا ہے. سبحان اللہ. تو چلیں اینی ویز کوئی بات نہیں, اٹس نیور لیٹ. کرنا چاہیے. ہاں آپ لوگوں کو جب مشکل لگ رہا ہے تو مجھے تو پھر بہت مشکل لگنا چاہیے. نہیں مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. ڈونٹ سے لائک دس. بس یہ ہے کہ مطلب ظاہر ڈیپ اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. میں کہہ رہی ہوں ٹائم ہم نے آلریڈی لیٹ شروع کیا اپنی زندگی کا, اتنا ٹائم ہم نے ایسے ہی گزار دیا. اچھا اس کی کہاں ہے کانا و اخواتها. اچھا مزے کی بات ہے اس میں لسٹ بھی نہیں دی ہوئی شروع میں. سوری آج کافی ہمارا ٹائم نکل رہا ہے. کانا و اخواتها پیج نمبر 43 پہ ہے. اچھا یہ بھی ہم خود شیخ صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں چیزیں, اتنے 5 سالوں سے عربک پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھی چل ہی رہی ہے. اچھا جی یہ کیا اور میرا اچھا پیج نمبر بھی ڈفرینٹ ہے. اوکے ہے اوکے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جملہ اسمیہ دیا ہوا ہے. ہم دو طرح کی عربک پڑھ رہے ہیں, 2 شیخ سے پڑھ رہے ہیں. یہ ہم ایک اور شیخ پڑھا رہے ہیں, یہ نحو الواضح ہے. اور جو پچھلی کتاب میں نے کھولی تھی وہ ایک اور شیخ پڑھا رہے ہیں. جی یہ آ رہی ہے اسکرین نظر؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کانا و اخواتها, رائٹ, کانا اور اس کی بہنیں. اب دیکھو اگزامپل دیا, الزحام شدید, رش بہت زیادہ تھا. زحام رش کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. رش بھیڑ بہت زیادہ تھی. تو یہ میں نے ترجمہ کیا, یہ کیا جملہ اسمیہ ہے نا, کیونکہ الزحام مبتدا ہو گیا, مبتدا یعنی ہوتا ہے معرفہ, الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا, اور شدید النکرہ اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے. بھیڑ بہت زیادہ تھی. کان الزحام شدیدن. اب فرق کیا پڑا دیکھو, کہ جو اس کی خبر تھی نا اس کو وہ حالت نصب میں لے گیا ہے کانا, ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو یعنی ہاں نہیں چلے اس کو, اور اس جیسے میں نے آپ کو انا کے بارے میں بتایا تھا نا, کہ انا کی خبر اور انا کا اسم کہتے ہیں جب انا داخل ہوتا ہے, وہ اسماء پر داخل ہوتا ہے, یہ فعل پر داخل ہوتا ہے کانا, ٹھیک ہے. اور اس کو پھر کانا کا اسم, اس کو فاعل مفعول نہیں کہتے. دیکھیں جملہ فعلیہ ہے, اگر نہیں جملہ اسمیہ ہے یہ, سوری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں بہت گڑبڑ کر رہی ہوں. جی اسم ہے تو یہ مبتدا اور خبر ہے نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ ترکیب بتائی ہے کہ یہ معرفہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر نکرہ ہو گئی, ٹھیک ہے.
لیکن جب یہ کانا داخل ہو جائے گا تو اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں یعنی مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے بلکہ کانا، ہاں کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہیں گے. انا داخل ہو تو انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مبتدا کی بجائے انا کا اسم اور انا کی خبر. کانا یہاں پر بھی، یہاں یہ مبتدا ہے یہاں پر کیونکہ اسی سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، لیکن یہاں پر تو ابتدا کانا سے ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کا نام بدل جائے گا، کانا کا اسم اور کانا کی خبر ہو جائے گا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ تو ہو گیا کانا. ٹھیک ہے، اور یہ نا ماضی یعنی کہہ لیں کہ ماضی، یہ جو ویسے یہاں پہ الزحام شدید، بھیڑ شدید ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، بھیڑ شدید تھی، پاسٹ میں لے گیا اس کو. ٹھیک ہے، اچھا. البیت نظیف، گھر صاف ہے. ٹھیک ہے، کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا. اچھا. الثوب قصیر، کپڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، قصیر چھوٹا. صار الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہو گیا، پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. اب یہ سارا کا مطلب ہے ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا وہ کچھ نہیں اس میں پتا. جیسے تھا، کانا کا مطلب تھا. ٹھیک ہے، تو کیا تھا کچھ نہیں پتا جب تک آپ آگے کچھ بتائیں نا. تو سارا ہو گیا، کیا ہو گیا، کپڑا چھوٹا ہو گیا. لیکن سارا میں فعل کا کانسیپٹ نہیں ہے، سارا فعل ماضی ہے. یہ سارا یسیرو، ٹھیک ہے، اس کا ماضی مضارع ہے جیسے کانا یکونو. ٹھیک، تو لیکن یہ ناقص، یہ بہن ہے اس کی، کانا کی بہن ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ہے کانا، دوسرا ہے سارا، تیسرا ہے لیسا جو بھی ساتھیہ نے بتا بھی دیا تھا، اس میں منفی کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، الخادم قوی، لیس الخادم قویا، خادم قوی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ مطلب میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مضارع نہیں ہوتا، فعل ماضی کے پیٹرن پہ ہی اس کی گردان بنتی ہے. اچھا، تو ایک لیسا ہو گیا اور ایک اسبح. اسبح النہم مریض. النہم کس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کھانے والے کو. پیٹو خاں ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ کھانے والے میرے جیسے. مریض وہ بیمار ہے، جو زیادہ کھانے والا ہے وہ بیمار ہے. اصبح النہم مریضا. اچھا، اب اس میں بھی کہ مریض بیمار ہو گیا، یعنی زیادہ کھانے والا بیمار ہو گیا. ہو گیا کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی معنی کے وہ وقت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اصبح کا مطلب یہ نہیں ہے صبح کی، یعنی صبح کے وقت جو یہ زیادہ کھانے والا ہے بیمار ہو گیا. لیکن ہو گیا کی سینس ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک اصبح صبح کے وقت کچھ ہوا، کیا ہوا وہ نہیں پتا، تو جب تک اس میں وہ لے کے نہیں آئیں گے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، صبح کے وقت مریض بیمار ہو گیا. تو اس کے بعد ہے امسا، شام کے معنی بھی اس میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہو گیا کے معنی ہے. العامل متعب، عامل کس کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو عامل. متعب تھکا ہوا ہے، کام کرنے والا تھکا ہوا ہے. لیکن امسل عامل متعب، کام کرنے والا تھک گیا، یعنی شام کو تھک گیا. کانسیپٹ اس میں ٹائم کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. الغمام کثیف، بادل بہت گہرے تھے. ٹھیک، سوری گہرے ہیں، یہاں پر تو نارمل ہی ہے نا، گہرے ہیں، بادل گہرے ہیں. لیکن اگر کہیں کہ بادل گہرے تھے یا ہو گئے، دیکھو اگر ہوتا نا کان الغمام کثیفا، کیا فرق پڑتا، میں یہاں یہ بھی لگا سکتی تھی کان الغمام کثیفا، تو اس کا ترجمہ ہوتا بادل گہرے ہو گئے تھے. پاسٹ ٹینس ہے، بس کب ہو گئے تھے وہ نہیں پتا. بادل گہرے ہیں، یہاں پر تو فعل یعنی خبر موجودہ زمانے میں ہے، یہ پاسٹ ٹینس میں ہو گئی. لیکن اگر ساتھ میں وقت کا کانسیپٹ بھی دینا ہے تو یعنی ضحیٰ کے وقت، ضحیٰ کا وقت کون سا ہوتا ہے،
جب سورج تھوڑا اوپر آ جاتا ہے نا, روشنی ذرا زیادہ ہو جاتی ہے, صلاۃ الضحیٰ بھی اسی وقت پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بادل, اس میں وقت کا کانسیپٹ بھی ہے اور ہو جانے کا کانسیپٹ بھی ہے. تو بادل گہرے ہو گئے یہاں پر ہے, اور اس کا کانسیپٹ یہاں, ٹھیک ہے. تو ظل یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے, اس لیے ظاہر ہے آپ لوگ فیملیئر بھی نہیں تھے. ظل یعنی سائے کے, یعنی یہ بھی شام کے وقت کے لیے آتا ہے. ظل ویسے سائے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ شام کے وقت بارش بہت زیادہ ہو گئی. المطر غزیر, ٹھیک ہے. باتا, ہاں رات گزارنے کی سینس بھی اس میں ہے, ٹھیک ہے. المصباح متقد, جو چراغ ہے وہ جلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, روشن ہے. وہی جو وقود ہے نا, روشن یعنی جو جس سے وہ وقود کیا ہوتا ہے, یعنی جو جس سے جلتی ہے کوئی چیز سے, تو متقد اسی سے بنا ہوا ہے, جلنے والا, اسم الفاعل بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو روشن ہے یعنی چراغ جلنے والا ہے, یہ جلا ہوا ہے یا روشن ہے. تو بات المصباح متقدا, یعنی رات کو چراغ جلتا رہا, پوری رات چراغ جلتا رہا, کیونکہ بات میں رات کا کانسیپٹ ہے نا. یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ رات کو جب وہ چپ کے باتیں کرتے ہیں آپس میں, رائٹ. تو یبیتو, باتا یبیتو, ظل یظلو, یہ سارے اس میں پھر اضحیٰ یضحیٰ, یہ ماضی بھی ہیں مضارع بھی ہیں ان سب میں, سوائے لیسا کے. لیسا کا صرف ماضی ہے, مضارع نہیں ہے. باقی سارے یہ جو ہے ان میں ماضی مضارع دونوں موجود ہیں. تو یہ جناب اس کی کانا کی بہنیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ یعنی معنی بھی ہیں, اور ویسے تو یعنی فعل کا بھی کانسیپٹ ہے. جی اینی کوسچن؟ نوشین کلیئر ہے؟ موٹا موٹا سمجھ میں آیا ہیں چلیں مطلب پہلی دفعہ ہے نا, تو وہ موٹا موٹا سمجھ آنا پہلی سٹیج ہوتی ہے نا. یہ ورڈز جو ہیں تھوڑے ڈیفیکلٹ سے ہیں, ان کو یاد ریٹین, مطلب یہ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اس سے یہ مفہوم آ رہا ہے, لیکن وہ ترجمے جو ہیں ورڈز کے ابھی, یا شاید ورڈز پڑھنا ابھی ایک دو دفعہ گزریں گے تو پھر پک ہوں گے. ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, زیادہ استعمال نہیں ہوتے. جیسے اصبح قرآن پاک میں کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا, اور میں نے آپ سے کہا باتا بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور سارا یعنی مطلب عربک, ویسے عربک لٹریچر میں تو آپ کو زیادہ بہت زیادہ ملیں گے, قرآن پاک میں شاید کم استعمال ہوا. کانا تو بہت ہی زیادہ ملے گا آپ کو, اس لیے کانا کا سب کو پتا ہوتا ہے. لیسا بھی کافی ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. ہاں چلے, بہرحال کانسیپٹ تو پتہ چل گیا نا, الحمدللہ. تو یہ سارے فعل ناقص ہوتے ہیں. جی اچھا, تو یعنی اگر کسی فعل ناقص سے بھی جملہ شروع ہو رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ ہی کہیں گے, ٹھیک ہے. بات ہم جملے کی کر رہے تھے, جملہ فعلیہ ہی کہیں گے. تو چلیں آج تو پھر مین اس کا یہ ہو چکا, 10 بج گئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں کنٹینیو کرا سکتی ہوں, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں میں جو لیول آف ایبزارپشن ہے وہ کتنا ہے وہ مجھے نہیں پتا. جی بتائیں, کنٹینیو کریں کہ بس کر دیں؟ چیٹ میں لکھ کے بتا دیں اپنی رائے, پھر میجورٹی کو لے لیں گے. شاباش خواتین, جلدی سے. صفت مجھے لگتا ہے نیکسٹ کلاس میں اسی کو دوبارہ ریوائز کریں گے تاکہ اچھی طرح ذرا سمجھ آ جائے. دیکھیں اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد نہیں رہے گا, اگر کانسیپٹ کلیئر ہے تو دیٹس انف. جی کانسیپٹ کلیئر ہے, لیکن وہ بس ایک دم سے جب پوچھیں گی آپ تو پھر شاید ہم نہ بتا سکیں. کوئی بات نہیں, پھر میں کون ریوائز کون کرا سے اس دوں. کی ہے. ہاں نہیں بس آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ کانا کے ساتھ کچھ اس کی اور بہنیں بھی ہیں, اور کانا فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص سے جب جملہ شروع ہوگا وہ بھی جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. بس آپ کا یہی کنسرن ہے, مین ہمارا یہی کام ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو سمرائز کریں تو ہم نے جملہ اسمیہ کے سٹارٹنگ کے 3 پڑھے. جو جملہ اسمیہ ایک ڈیفینیٹ اسم سے شروع ہوتا ہے, یا مصدر موصول سے شروع ہوتا ہے, یا حرف مشبہ بالفعل. ہاں یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. موٹی یہ 3 چیزیں ریوائز کرنی آپ نے. ہاں, اور جملہ فعلیہ سے شروع ہوگا یا جملہ ناقص سے شروع ہوگا. جملہ ناقص جملہ میں پھر جملہ نہیں کہے نا, فعل ناقص کہیں.
फेल ताम और फेल हाँ, नाक़िस। ये शायद आपने इस तरह कभी ये टर्म सुनी नहीं ना, आपने जुमला नाकिस और जुमला ताम ही सुना होगा, राइट? या मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस ही सुना होगा, है ना? मुरक्कब को चलो कह लो जुमला कहते हैं, तो मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, या जुमला नाकिस और जुमला ताम, राइट? फेल ताम लेकिन यहाँ पे हाँ हम फेल की बात कर रहे हैं, फेले ताम और फेले नाकिस, ठीक है जी। फिर फेल नाक़िस में जो हमने मोटे मोटे पढ़े हुए थे, काना, लईसा और सारा, अमसा, अस्बहा, फिर बाता, अदहा, या वल्ला, राइट। हाँ, तो यानी कुछ फेले नाकिस भी होते हैं, अगर उनसे भी जुमला शुरू हो तो जुमला फेलिया ही कहलाएगा, ठीक है? ये दो बातें हमने पढ़ी हैं। फेल नाक़िस में जो चीज एक डिफरेंट हमने पढ़ी वो ये है कि लईसा जो है उसका खाली फेल माजी है, उसका कोई मुज़ारे नहीं, बाकी सब फेल माजी दोनों है। जी जी। और अभी तक हमने जितनी ग्रामर पढ़ी है ना, आप समझ लें कि वो बेसिक ग्रामर पढ़ी है। उतनी ग्रामर पढ़ के हम ग्रामर के स्टूडेंट हो गए हैं है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जितनी अभी तक हम अभी हमने मैंने फ्लेवर हाँ अभी हमने फ्लेवर दिया उसका हाँ सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तकिल मिजाजी से जुड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियां करता चला जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए फिर मेरा ख्याल एंड करते हैं क्लास यहीं पे, है ना? इंशाअल्लाह। अच्छा मैं एक अच्छा वही बात है, अभी मेरा अपना प्लान कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन अगर मैं जितने दिन यहाँ हूँ कतर में, तो अगर आप लोग चाहें तो डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के हम कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो फजर के बाद रख सकते हैं, यानी इस किताब में से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं मेन चीजें। नौशीन आप फजर के बाद बिजी होती हैं? इस वीक में तो मैं फ्री हूँ, ट्यूसडे से फिर मेरी वापस से तजवीद की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अच्छा। हमारा पाकिस्तानी सुबह 10 से 1 बजे तक होती है। 10 से पाकिस्तान के? जी जी। नहीं तो 10 तो नहीं, मैं तो फजर के बाद कह रही हूँ वो तो मेरी अपनी भी मसरूफियत है, मैं तो फजर के बाद कह रही हूँ, यानी हमारे 4 और आपके 6। नहीं, सुबह 5:30 से 6:30 भी मेरी एक क्लास होती है। चलें ठीक है फिर, ठीक है, चलें सही है फिर, अल्लाह करीम इंशाअल्लाह देखेंगे, अगर कभी बीच में कुछ निकाल सके टाइम तो ठीक है, वरना फिर इस तरह ही फ्राइडेज ही रख के चलेंगे, ठीक है? सैटरडे को हम रख सकते हैं मॉर्निंग में, कल जो है सुबह फजर के बाद वाला जो टाइम कह रही हूँ मैं, किसी टाइम पे। अच्छा ठीक है, ओके सही है, चले मैं ग्रुप में पूछ लूंगी। जी शिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी मिस सिफत, मैं यही कहती कि पिछली छुट्टी में भी आपने हफ्ते में 2 क्लासेस की थी ना, तो वो अच्छा हो गया था, तो 2 मेरे हाल में कर लें, वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है और वो मेरे हाल में जरा वो समझ भी आता रहता है। ठीक तो है, एक और क्लास मेरे हाल में ऐड कर लें जब तक आपको छुट्टियां हैं। अच्छा इंशाअल्लाह। जी नाइला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कुछ कहूँ? जी जी बिल्कुल। 2 टाइम्स ये ठीक कह रही हैं, 2 टाइम्स करने से ना हमारी बाउंडिंग भी ज्यादा अच्छी थी और हम कर भी ज्यादा अच्छा रहते हैं। तो ट्यूसडे भी 9 o'clock का टाइम रख लें। कौन सा टाइम? ट्यूसडे 9 o'clock। नहीं मैं बिजी हूँ, ट्यूसडे को मैं बिजी हूँ। फजर के वक्त मैं सारे दिन फ्री हूँ, फजर के वक्त मैं फ्री हूँ। ओके तो फिर ट्यूसडे फजर के बाद रख लें, क्योंकि ट्यूसडे को मैं भी फ्री हूँ। बाकी दिनों में थोड़ा बिजी है। सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे में अमरीन की क्लास होती है, बस ये 2 दिन उनकी क्लास बस। अच्छा फजर के वक्त? जी फजर के वक्त होती है, ट्यूसडे और वेडनेसडे बस ये 2 दिन होती है उनकी। सैटरडे आप 9 बजे फारिग नहीं कर ली इस टाइम, जैसे आज 9 बजे शुरू की है। मेरी शेख साहब के साथ क्लास होती है हाँ सैटरडे को मेरी भी तफसीर की क्लास होती है। वेडनेसडे को रात को अगर फारिग